حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ترازی شروع ہو گئی اور چیمیں گوئیاں پورے لشکر کے اندر پھیل گئیں اور مختلف بندوں نے مختلف باتیں کہنا شروع کر دیں۔ کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی اس کے ساتھ مل گئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں اپنے گھر کے اندر گئی، میں نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی وہ مہربانی میرے ساتھ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ کہا ہاں چلی جاؤ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس آ گئیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مدینے کے اندر کیا ہے، اور ایک ہنگامہ کھڑا ہے، ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، ہر منافق کو ایک موقع ملا ہوا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کہ ایک موقع پر منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کوئی ہے کہ ان بدبختوں کے خلاف میری مدد کرے۔ یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آخر 1 مہینے تک وہی رکی رہی۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے انہی کو پتہ ہے، جن پر گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے رونا شروع کیا۔ ساری رات گزر گئی، میرے آنسو نہیں تھمے، سارا دن گزر گیا، میرے آنسو نہیں تھمے، ساری رات گزر گئی پھر بھی میرے آنسو نہیں تھمے، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے والد کی حالت یہ ہے کہ بالکل جان نکلی ہوئی ہے، میری والدہ کی حالت یہ ہے کہ پریشان ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے آ کر مجھے کہنا شروع کیا اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں صرف وہ کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، مجھے پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ پاک میری برات ضرور نازل فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں 1 مہینہ ایسا گزرا تھا، رسول پاک علیہ السلام ابھی تشریف فرما تھے کہ آثار وحی شروع ہوئے، پیشانی مبارک سے پسینہ جو وحی کی حالت میں موتیوں کی طرح بہتا تھا وہ بہنا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ رہی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کانپنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا حکم نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ دلوں میں جمی ہوئی ہے یہ بات کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی۔ سب مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تعلق اللہ پاک سے درست کیے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں جب وحی آئی اور رسول پاک علیہ السلام نے مجھے کہا اے عائشہ خوشخبری حاصل کر، اللہ نے تیری برات کو نازل فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے۔ حضرت مریم کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تجھے منتخب کیا ہے، تجھے وہ مقام دیا جو اور دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیا، اتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن جب تہمت لگتی ہے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کے ذریعے سے برات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت مریم کی پاک دامنی کو ان کا بیٹا بتاتا ہے کہ میری ماں بالکل پاک دامن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، ایک معصوم بچہ بول کر کہتا ہے کہ یہ پاک دامن ہیں، لیکن حضرت صدیقہ پر تہمت لگتی ہے۔ اللہ کسی بچے سے نہیں، کسی مخلوق سے نہیں، بلکہ خود خالق کائنات حضرت صدیقہ کی برات کو بیان فرماتے ہیں۔ اور کس انداز سے بیان کیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھا جائے ایسا انداز ہے، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے کسی صورت کا یہ انداز نہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ وہ صورت ہے جو ہم اتار رہے ہیں۔ اے اللہ قرآن سارا آپ نے اتارا، قرآن کا ایک ایک جملہ آپ نے اتارا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت زبر زیر آپ نے اتاری ہے۔ اس موقع پر آپ کا یہ فرمانا سورۃ انزلناہا، اس صورت کو ہم اتار رہے ہیں، یہ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ بہت ضروری بات اپنے بیٹے کو کہنا چاہتا ہے، ایک حاکم بہت ضروری بات کسی کو کہنا چاہتا ہے تو پہلے کہتا ہے دیکھو
اچھی طرح سننا، یہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی اور نہیں کہہ رہا، میں کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے بہت تاکید کے ساتھ باپ یا حکمران کہا کرتا ہے، اللہ پاک نے اس امتیازی شان کے ساتھ اس سورت کو نازل فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اے لوگو یاد رکھو، اس سورت کو ہم اتار رہے ہیں، اس کے احکامات کو ہم فرض کر رہے ہیں، اس کی آیات ہم اتار رہے ہیں تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ مسلمانوں کے 4 قسم کے طبقات بنے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو منافقین کی باتوں میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ شاید انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جیسے عام آدمی بہت بڑے اپنے آپ کو بعض دفعہ بنا لیا کرتے ہیں، ہاں جی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کچھ مسلمانوں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ ہاں جی ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منافقین نے تو کہنا ہی تھا، ان کی دشمنی تو ان کے دلوں کے اندر تھی، لیکن کچھ سیدھے سادے مسلمانوں نے بھی یہ کہہ دیا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کی تردید فرمائی اور اللہ پاک نے ایسوں کی سزا کو بیان کیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ یہ جو سیدھے سادے مسلمان ہے، ایسی سادگی بھی اسلام کے اندر نہیں کہ کسی مسلمان کے سامنے کسی پر تہمت لگے اور وہ اس کی ہاں میں ہاں بغیر ثبوت کے ملانا شروع کر دے۔ کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی اور ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے حکم سے ایسے سیدھے سادے مسلمان جو اپنی سادگی کی وجہ سے ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے، ان کے اوپر حد قذف جاری ہوئی، 80 کوڑے ان کو مارے گئے۔ اور اللہ پاک نے امتیازی حکم وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اگر کوئی بندہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیتا ہے، اس کے بعد سزا بھی اس کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی وہ کر لیتا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اس کو مردود شہادہ کہا جائے گا، کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ کے بعد بھی یہ گناہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی سورہ نور کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر تردید فرمائی جو سادگی کے اندر، جی ہاں غلطی ہو ہی سکتی ہے، کوئی ثبوت نہیں، بغیر ثبوت کے اور بغیر تحقیق کے کسی کو مجرم سمجھنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کا حکم بیان کیا۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کے اندر وہ تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاں میں ہاں نہیں ملائی، دل کے اندر بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ ہاں جی عمر چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہو، دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی۔ اللہ پاک نے ان کے لیے بھی آیت شریفہ کو نازل فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ جن لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو سنتے ہی ان لوگوں نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ ان کے سامنے وہ آیات کہاں چلی گئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں اگر کسی مسلمان کا عیب تمہارے سامنے بیان کیا جائے، تمہیں حسن ظن کا حکم ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ جب تک تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، جب تک تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، جب تک تمہارے پاس تحقیق نہیں ہے، کسی مسلمان کو اجازت نہیں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا ارتکاب کرے۔ اے مسلمانوں یہ آیات کہاں چلی گئی تھی جب تم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کلمات کو سنا تھا؟ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا اور تم نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے؟ تم نے اپنے دل کے اندر بدگمانی کو جگہ کیوں دی؟ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، رسول پاک علیہ السلام کی برکت ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ اس امت پر فضل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا، تمہارے اوپر فضل کا ارادہ نہ ہوتا، تو یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ ایسی سزا ملتی اور ایک ایسا زبردست قسم کا عذاب آتا جو تمہیں ختم کر کے رکھ دیتا۔ تو ایک طبقہ وہ جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اللہ نے ان پر تردید فرمائی۔ ایک طبقہ وہ جو بدگمانی کا شکار ہوئے، اللہ پاک نے ان کے لیے یہ کلمات کو ارشاد فرمایا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو خاموش رہے، جی ہم کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، دل کے اندر بھی کچھ نہیں، زبان سے بھی کچھ نہیں، لیکن کہا بھی کچھ نہیں۔ اللہ پاک ایسے موقعوں پر ان کو بھی اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کے سامنے
کسی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہے، کسی مسلمان کی تذلیل ہوتی ہے، کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، ایک مسلمان تماشائی بن کر دیکھتا رہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اے لوگو جب تم نے اس بات کو سنا تھا تمہاری زبانوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے نبی پاک ہیں، اور آپ نے اپنے نبی کے لیے ازواج مطہرات کا انتخاب کیا ہے، جیسے نبی پاک، نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ پاک نے ان کی بھی تحسین نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ چلو تم نے اچھا کچھ تو نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، اللہ یہ نہیں فرماتے، بلکہ ان کے اوپر بھی تنبیہ کی ہے، خاموشی اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ تھے صحابہ اکرام میں جو بڑے صحابہ تھے، عظمت والے صحابہ، جن میں سر فہرست حضرت سعد بن معاذ ہیں اور سر فہرست حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ یہ ان کی شان تھی، جب انہوں نے اس بات کو سنا فوراً انہوں نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بات سننا بھی نہیں چاہتے، ہم صاف طور پر کہتے ہیں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ صدیق کی بیٹی ہیں جن کا انتخاب اللہ آسمانوں پر کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلط عورت کا انتخاب آپ کے لیے کیا جائے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کلمات جن صحابہ نے کہے اللہ کو اتنے اچھے لگے، اتنے پسند آئے کہ ان کی بات کو قرآن بنا دیا گیا، قرآن میں وہی الفاظ اللہ نقل فرماتے ہیں اور قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا گیا ان کی بات کو، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو بہرحال یہ چار طرح کے مسلمان، بات اسی کو یاد رکھیں، جو آدمی اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتا، اللہ دکھا دیں گے کہ سب کو ان سے راضی کریں گے، سب کو راضی کر کے دکھایا اللہ پاک نے حضرت صدیقہ سے۔ ایسا وقت ہے رسول پاک علیہ السلام بھی اپنی رحمت اور اپنی عنایات حضرت عائشہ پر متوجہ نہیں فرما رہے، سارے مسلمان نالا ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ مقام دیا، اور اللہ پاک نے چونکہ حضرت صدیقہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، خود فرمایا کرتی تھیں یہ تو مجھے پتا تھا اللہ میری برات کو ظاہر کریں گے، اللہ بتا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، میرے بارے میں قرآن اترے گا جو ہر بچے اور بوڑھے کی زبان سے قیامت تک پڑھا جائے گا، قرآن بنا کر اللہ میری برات کو نازل کریں گے، اتنا بڑا میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن چونکہ تعلق اللہ کے ساتھ درست تھا، اللہ پاک نے ساری دنیا کو راضی کیا، اور صدیقہ کا یہ مقام ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے روضہ اقدس کے لیے حضرت صدیقہ کے حجرے کا انتخاب کیا ہے، یہ کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا۔ ازواج مطہرات اور بھی تھیں، ان کے حجرے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر کے اندر حضرت صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے آتے ہیں، وہیں وصال ہوتا ہے، اور فرمایا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنا کرتی ہے، روضہ اقدس کے لیے صدیقہ کے حجرے کا انتخاب ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ روضہ اقدس ہے یہ ساری دنیا کا اتفاق کہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے اس کی قیمت، اس کی منزلت عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا رہے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ ضرور دنیا کو بھی راضی کر دیں گے، اور جو آدمی دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا رہے اللہ دکھا دیں گے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ناراض کیا، دنیا والے بھی راضی نہیں ہوتے۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کی کوشش ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک یہی ہوتی ہے، فلانا بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، فلانا بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کو بھی میں راضی کر دوں، اس کو بھی میں راضی کر دوں، لیکن ہم سب جانتے ہیں اگر کوئی ہمارے منہ کے سامنے راضی ہے بھی تو جب ہم سے الگ ہوگا تو ہمارے بارے میں دو چار گالیاں ہی نکالے گا،
ہم شادی پہ جتنا چاہیں خرچ کر دیں، لوگ راضی نہیں ہونے کے، ولیموں پر جتنا چاہیں خرچ کر دیں، وقتی طور پر لوگ کہہ دیں گے یہ بڑی اچھی شادی کی ہے، بعد میں اسی میں نقص نکلیں گے، اسی میں عیوب نکلیں گے۔ بہرحال اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے جو بندہ پڑتا ہے، دنیا والے خود بخود آج نہیں تو کل راضی ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ قرآن میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور ایسے اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔